نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 11 کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور رحیم۔ اب اس کی ابتدائی 3 آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے صبر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بخیریت واپسی پر اپنے عذر پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس واپس لوٹو گے تو یہ عذر پیش کریں گے، تم ان سے کہہ دو کہ ہمارے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حالات سے ہم باخبر کر دیا ہے، کیونکہ وہی ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے، یقیناً ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اللہ، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ان کن کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، سو اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں،
اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو ان کے احکام کا علم ہی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ شہر سے دور رہتے ہیں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملا، تو ان کے دل میں تھوڑی سختی ہوتی ہے۔ اور اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے جب انہیں شرع صدر ہی حاصل نہیں ہوئی تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت ان پر ہی پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ اعراب کی دوسری قسم ہے جن کو اللہ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس ایمان کی بدولت ان سے وہ جہالت بھی دور فرما دی جو بدویت کی وجہ سے اہل بادیہ میں عام طور پر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور اس کو جرمانہ نہیں سمجھتے بلکہ اللہ کے قرب اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی یہاں تعریف فرمائی ہے کہ بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله
له من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے. تو یہ کون ہے اولون سابقون؟ یہ وہ لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. پھر وہ لوگ ہیں جنہیں جب جہاد کا حکم دیا گیا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر لی. پھر وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ انصار بنے جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کی دل کھول کے مدد کی. پھر آپ کچھ روایت کے مطابق اولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین اور انصار. بعض کے نزدیک یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو حدیبیہ میں بیعت رضوان میں حاضر تھے. بعض مفسرین کے نزدیک یہ اہل بدر ہیں اور امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مراد ہیں. اور تیسری قسم وہ ہے جو خلوص اور احسان کے ساتھ ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کرنے والے ہیں یعنی اس سے مراد وہ گروہ ہے جو بعض کے نزدیک تابعین ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام کی صحبت سے مشرف و اسلام ہوئے. اور قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت رکھنے والے ان کے نقش قدم پر چلیں گے وہ سب مسلمان اس میں شامل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سابقون اولون کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. اور کچھ تمہارے ارد گرد والے دیہاتیوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں. آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں اور ہم ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے. اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں. خطا کے اقراری کون ہیں؟ یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے صرف اپنی سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے لیکن بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ملے جنہیں اعمال کیے تھے کچھ بھلے اور کچھ برے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کریں. بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے. یعنی صدقات کو قبول فرمانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن شرط یہی ہے کہ وہ حلال کمائی سے ہو. حدیث میں اس کی تائید ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی ایک شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ چڑھ کر احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی صدقہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے. کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے. اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے.
سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے تین گروہ تھے۔ ایک تو منافق تھا جو بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے۔ یہ دو قسم کے لوگ تھے جو دونوں مخلص تھے، اس لیے دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا۔ ایک گروہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھ دیگر 6 افراد کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے مدینہ واپس آئے تو ان 7 صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ان کے پاس سے ہوا تو ان کو ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ سفر تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے باندھا ہے کہ آپ ان کی معذرت قبول فرما کر انہیں دست مبارک اپنے دست مبارک سے ان کو کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک ان کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان کو کھولنے کا حکم نازل نہیں ہوگا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی وآخرون اعترفوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ نے حکم آنے تک ملتوی رکھا کہ آیا ان کو سزا دی جائے گی یا ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، یعنی سازشوں کے لیے انہوں نے اس جگہ کا قیام کیا اور اس کو مسجد بنائی۔ اس میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور ایک قسم کے دوسرے موقعوں پر بیماروں اور کمزوروں کو دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی، آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ آپ اس وقت تبوک کے لیے پائے رکاب تھے، آپ نے واپسی پر نماز پڑھنے کا وعدہ فرمایا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے اللہ نے منافقین کے اصل مقصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس مسجد کی تعمیر سے مراد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمیت گاہ معین کرنا ہے۔ تو آپ اس میں کھڑے نہ ہوں، اور وہ قسمیں کھا جائیں گے کہ سوائے بھلائی کے ہماری کچھ نیت نہیں ہے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلائیں گے قسمیں کھا کھا کر کہ ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس سے مراد مسجد نبوی ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مسجد قباء ہے۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے والی ہی ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھڑکتی رہے گی۔ ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائے تو خیر، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين
المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنے اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ تو اس کا شان نزول صحیح بخاری میں اس طرح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جب ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی نے کہا اے ابو طالب کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے؟ یعنی مرتے وقت یہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو ابو طالب نے آخری بات یہ کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف اس وعدے کے سبب تھا،
کیونکہ آپ دیکھیں ہم نے یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آیات میں آئے گا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اپنی بستی سے تو کیا کہا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بطور دلیل اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ ان کے مغفرت مانگنا اس وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے ان سے کیا تھا، اور جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بالکل بے تعلق ہو گئے، یعنی پھر آپ نے ان کے لیے استغفار نہیں کی. واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تمہارا اللہ کے سوا نہ ہی کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا. تو کون سی تنگی؟ جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت قرار دیا، اس لیے کہ ایک تو موسم سخت گرمی کا تھا، دوسرے فصلیں تیار کھڑی تھیں، تیسرا سفر بہت لمبا تھا، اور چوتھا وسائل کی بہت کمی تھی. اس لیے اسے جیش العسرہ کہا، یعنی تنگی کا لشکر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ لقد تاب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. تو ایک توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ انسان سے کوئی گناہ ہو. وہ لوگ جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ان کے لیے توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندگی عطا فرماتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رفع درجات کے لیے توبہ قائم کی. اور یہاں مہاجرین و انصار کے اس پہلے گروہ کی توبہ اسی مفہوم میں جنہوں نے بلا تعمل سوچے سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاد پر لبیک کہا. اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا. تزلزل کیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جو مخلص مسلمان تھے لیکن چونکہ ان کی فصلیں تیار کری تھی اس لیے انہوں نے تھوڑا سا ارادہ کیا کہ ہم رک جائیں، لیکن جیسے ہی انہیں خیال آیا کہ یہ غلط ہے انہوں نے فوراً ہی لبیک کہا اور وہ جہاد میں شریک ہو گئے. پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے. یہ کون 3 لوگ تھے؟ یہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل غزوات میں شریک ہوتے رہے. اس غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے اور بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی تو ہم نے یہ کی کہ ہم پیچھے رہ گئے، دوسری غلطی ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جھوٹا عذر پیش کریں. چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف طور پر اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا. وہ ان کے بارے میں کوئی حکم کہ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل نہیں فرمائے گا ہم اس وقت تک کوئی کلام نہیں کریں گے. اور اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی ان تینوں افراد سے تعلق قائم کرنے حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے بھی روک دیا اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں. چنانچہ بیویوں کی جدائی بھی عمل میں آ گئی اور مزید 10 دن گزرے تو پھر توبہ قبول ہوگی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ باوجود کشادگی کی زمین ان پہ تنگ ہو گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان سے کلام نہیں کرتے تھے اور پھر بعد میں ان کی بیویوں کے ساتھ بھی جدائی ہوگی تو ان کو وہ زمین ان کی تنگ محسوس ہونے لگی. اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی جائے تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے. بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا رحم والا ہے. یعنی 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی آہوازاری اور توبہ قبول فرما لی. سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن کا حصہ بنا دیا. آج دیکھیں ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی توبہ تھی نا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف مقبولیت دیا کہ رہتی قیامت تک ان کی توبہ کا یہاں پر ذکر ہوتا رہے گا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کی گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز تر سمجھیں۔ یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں تو یہی تھا نا کہ ان کی جانیں محفوظ رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کر لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا تحفظ کا انہیں خیال نہ آئے، بلکہ انہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنی جان سے زیادہ ان کی جان محبوب ہونی چاہیے تھی۔ یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ بنا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ہو، ان سب پر ان کے نام نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھے گئے۔ یہ سب نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھی گئی تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، تاکہ وہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں تو ان کو باخبر کریں اور وہ ڈر جائیں۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں اور نبی کے وسلم کے دور میں ایک بڑی جماعت جو گروہ پہ چلی جائے تو دوسری کون لوگ ہوں جو علم دین سیکھنے کو اہمیت دیں اور اس کی ترغیب کریں اور اس کے طریقے کی وضاحت کریں۔ تو ہر بڑی جماعت یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں، مدارس و مراکز میں جا کر علم حاصل کریں، اور پھر واپس آ کر اپنی قوم میں واضح و نصیحت کریں تاکہ لوگ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں۔ تو ایک بڑی جماعت کس کے ساتھ ہو؟ جہاد کرنے والوں کے ساتھ۔ اور چھوٹی جماعت کون سی ہو؟ جو اللہ تعالیٰ کا، شریعت کا اور احادیث کا علم حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے اپنی قوم کو باخبر کرے۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم
فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانی چاہیے، اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ سو جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ کیا ان کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں؟ یا تو ان کے اوپر آسمانی آفت آتی ہے، مثلا قحط سازی وغیرہ، یا جسمانی بیماریاں یا تکالیف یا غزوات جن کے ذریعے سے کافروں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی باتیں نہایت گراں گزرتی ہیں۔ تو سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کی پہلی صفت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ تمہاری جنس میں سے ہیں، یعنی جنس بشریت میں سے ہیں، وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے، تمہاری قوم میں سے ہی انہیں اٹھایا ہے، اور تم پر کوئی بھی بات مشقت ہو وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ انت کہتے ہیں ایسی چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو، اس سے مراد دنیا کی مشقتیں بھی اور آخرت کی مشقتیں بھی۔ تو اس پیغمبر پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف اور مشقت گراں گزرتی ہے، یعنی ان کے لیے یہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ان کی امت کے اوپر کوئی پریشانی آئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں، اور ایک اور حدیث میں فرمایا ان الدین یسر، کہ بے شک یہ دین آسان ہے۔ جو تمہاری منافقت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں، یعنی تمہاری ہدایت اور تمہاری دنیاوی اور آخروی منافقت کے خواہش مند ہیں، تمہارا جہنم میں جانا انہیں پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نارے جہنم میں داخل ہوتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اور سب سے چوتھی اور آخری صفت اور سب سے بڑی صفت کہ آپ خلق عظیم ہیں، رؤوف الرحیم ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو یہ آیت نمبر 128 اور 129، کچھ مفسرین کی رائے میں یہ آیت اگر آپ کسی دعا سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی ہر نماز کے بعد یا رات کو سوتے وقت ان 2 آیتوں کی تلاوت ضرور کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو حفظ کرنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں، مکی صورت ہے اور اس کے پہلے رکوع کی تلاوت سنتے ہیں۔ الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے جو ایمان لے آئے، ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کا پورا مرتبہ ملے گا۔
کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے۔ بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکی بعد دیگرے آنے میں اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں اور جو وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، وہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ہدایت کرے گا۔ نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ۔ یعنی اہل جنت اللہ کی حمد و تسبیح میں ہر وقت رطب اللسان رہیں گے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح و تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔ تو جنتیوں کا کلام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم۔ اور ان کی آخر بات یعنی جب وہ دو جنتی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو وہ یہ ہوگی کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ طالب خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. یعنی جس طرح انسان خیر کے طلب میں جلدی کرتا ہے اسی طرح وہ شر کے طلب میں بھی جلدی کرتا ہے. ہر رسول سے یہی کہا گیا کہ وہ عذاب لے اور جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کے اس مطالبے کے مطابق ہم جلدی عذاب بھیج دیتے تو کبھی کہ یہ موت اور ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہوتے، لیکن ہم مہلت دے کر انہیں پورا موقع دیتے ہیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے جنہیں قبول کرتے ہیں، اسی طرح جب غصے یا تنگی میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرتا ہے جنہیں ہم اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ زبان سے تو ہلاکت مانگ رہا ہے مگر دل میں اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس انسانوں کی بد دعا کے مطابق فوراً ہلاکت سے دوچار کرنا شروع کر دیں تو پھر جلد ہی یہ لوگ موت اور تباہی سے ہمکنار ہو جائیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال اور اپنے ماتحتوں کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول فرما لے گا. تو زبان سے ہمیشہ اچھا کلام نکالنا ہے، چاہے کیسی ہی تنگی کی حالت کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے. تو یہ ایک انسانی رویہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس میں شکوہ بھی ہے، شکایت بھی ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی. اور پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف جو اس سے پہنچی تھی اس میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا. ان حد سے گزرنے والوں کے لیے کہ اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں دنیا کا جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں گے تم کس طرح کے کام کرتے ہو. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجیے. یعنی یا تو قرآن مجید کی جگہ دوسرا قرآن لے آئیں یا اس میں ہمارے حسب خواہش تبدیلی کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجیے کہ مجھے یہ حق حاصل ہی نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کی اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک بڑے حصے عمر تک میں تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی نبوت کب مل رہی ہے؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو اے نبی، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے درمیان رہا ہوں، میں نے کبھی اس سے پہلے اس طرح کا کلام نہیں کیا، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے کسی استاد سے بھی تعلیم حاصل نہیں کی، اور نہ ہی میں نے اس طرح کی کبھی تم سے باتیں کی ہیں۔ تو اب اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس بات کا یقین رکھو کہ یہ اللہ ہی مجھے پڑھا رہا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں یہ تمہیں پڑھ کر نہیں سناتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس آخرت کے دن کی اطلاع دیتا۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو فلاح نہیں ہوگی۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ یعنی اللہ کو تو اس بات کا علم نہیں کہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کی بارگاہ میں سفارش بھی ہوں گے۔ تو گویا یہ مشرکین اللہ کو خبر دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ کو خبر ہی نہیں ہے کہ مشرکین بتا رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ اللہ اس بات کو نہیں جانتا، جبکہ اللہ تو پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ اور وہ تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے مقرر ہو چکی ہے تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ سو آپ فرما دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ ہی کو ہے، سو تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا
وأخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. اور جب ہم لوگوں کے اس عمل کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کی قدر اور ان پر شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفر و شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، بالیقین ہماری فرشتے تمہاری سب چالوں کو لکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب گھر گئے۔ اس وقت سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ پھر جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے۔ دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تم کو بتا دیں گے۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا،
پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر قابض ہیں، یعنی اب ہم اس فصل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حکم آ پڑا، سو ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ موجود ہی نہ تھے۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت، یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی اور ان پر ذلت چھائے گی، ان کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کی پرت لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے، یعنی ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ اور یہ مضمون ہم سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا۔ یہ لوگ اللہ کی طرف سے جن کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔